انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، واسماء ابنائکم، تمہارے والدین کے ناموں سے تمہیں پکارا جائے گا، فاحسنوا اسماءکم، اچھے نام رکھا کرو۔ تو سب سے پہلا جو تحفہ وہ اولاد کو دیا جاتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد علمنا حق الوالد فما حق الولد، یا رسول اللہ ہم نے والدین کے حقوق تو جان لیے، فما حق الولد، اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان یحسن اسمہ وان یحسن ادبہ، ایک اس کا پہلا حق یہ کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے صحیح تربیت کی جائے، اس کو اچھے آداب سکھائے جائے۔ تو سب سے پہلے جو تحفہ دیا جاتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اچھا نام رکھو، بہترین نام رکھو۔ اور پھر اس پر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ناموں میں سب سے پسندیدہ نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سب سے پسندیدہ نام ہے۔ پھر اس کے ضمن میں اللہ کے جتنے نام آتے ہیں وہ سب کے سب پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، صحابہ کرام کے نام، اولیاء اللہ کے نام، اچھے نام جن کا معنی صحیح ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے تمام نام، صحابہ کے تمام نام، ان پہ معنی پہ نہیں جایا جائے گا، صرف نسبت سے ان کا نام رکھا جائے گا۔ لیکن اگر باقی کوئی نام رکھنا ہے اس کے علاوہ تو پھر اس کا معنی دیکھ لیا جائے، اس کا مطلب دیکھ لیا جائے، جس کے انسان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس بعض لوگ ایسے جن کے نام ایسے تھے ان کا معنی ٹھیک نہیں بنتے تھے، آپ نے ان کے ناموں کو چینج کیا، آپ نے تبدیل کر دیا اور ان کے صحیح نام رکھے۔ تو نام رکھتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں، آج کل لوگ فلموں میں، ڈراموں میں کبھی وہ مسلمانوں والے نام بھی نہیں ہوتے اور اس کا کوئی مطلب بھی صحیح نہیں بن رہا ہوتا اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نام وہ فرمایا کہ اپنے یہ حق ہے اولاد کا کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں ہو، اللہ کے ناموں میں ہو۔ اور پھر اس کے بعد بچہ والدین سے سیکھتا ہے، اور انسان بچہ شروع میں 8-7 سال تک وہ صرف کاپی کرتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے جیسے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے ہی اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب گھر میں ہم اگر نماز کی پابندی کریں گے، ہم اگر اعمال کی پابندی کریں گے تو اولادیں دیکھیں گی سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اب اگر اسی وجہ سے لکھا کہ جو حمل کے دوران جو ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، ذکر اذکار زیادہ کرتی ہے، اس کے اثرات بھی بچے پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات بھی بچے پر پڑتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، دودھ اگر بابوزو پلائے گی تو اس کے اثرات بھی بچے پر جو ہے نا وہ مثبت پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی بیٹے کے اندر نیکی کی جو ہے نا وہ رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو نیک بناتے ہیں۔ تو والدین گھروں میں رہ کر کے جب وہ نیکی والے کام کریں گے تو اولادیں اس کو دیکھ دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوں گی۔ اور اس میں 7 سال کے جب ہو جائیں تو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز کا کہو، بچوں کو نماز کا کہو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو ان پر سختی کرو اور ان کے بستر کو علادہ کر دو۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 7 سال کے جب ہو جائیں تو ان کو نماز کا کہو۔ اب نماز بچہ کیسے پڑھے گا کہ گھر میں خود سے کوئی ایک بندہ بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، وہ بچہ کب نماز پڑھے گا؟ گھروں میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نماز کی پابند ہو جائے اور ہمارے گھروں میں ماحول بن جائے، اس کے لیے ایک ترکیب اس کو اختیار کر لے، وہ یہ ہے کہ جس وقت میں گھر میں بچے ہوں یا بچیاں ہوں، گھر والے ہوں، جس وقت میں نماز کا ٹائم ہو جائے، اذان ہو جائے، گھر میں اس کی آپ پابندی کر لیں، چند دن کر کے آپ دیکھیے، آپ دیکھیں گے گھر کا ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں کوشش فرمائیں ہر ایک عمل کرنے کی۔ تو جو ہی نماز کے لیے اذان ہو جائے، عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھیں، جو ہی اذان ہو جائے تو عورتیں اول وقت میں نماز پڑھیں گھر میں، ان کے لیے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ مؤخر نہ کریں،
وہ جماعت کا انتظار نہ کرے، جو ہی اذان ہو جائے وہ نماز پڑھے۔ گھر میں ہم اس بات کی پابندی کر لیں کہ جو ہی اذان ہوگی سارے کام روک دیے جائیں گے، کھانا اگر پک رہا ہے روک دیا جائے گا، اس وقت میں پہلے سے گھر والے اس ترتیب سے بنائے کہ نماز کے وقت میں کھانا نہیں پکے گا، یہ کوئی اور کام نہیں۔ اور سب سے پہلے گھر میں ٹیلی ویژن بند ہوگا، اور جو پڑھ رہا ہے کوئی اور پڑھائی کر رہا ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کر ایک وقت میں جو آدھا گھنٹہ ہوگا وہ آدھا گھنٹہ نماز کی چھٹی ہوگی سب کی، اور سارے کے سارے بیک وقت نماز پڑھیں گے گھروں میں جنہوں نے پڑھنی ہے، بچوں نے، بچیوں نے اور عورتوں نے، مردوں نے تو مسجد میں آ کر پڑھنی ہے۔ ایسے اگر سب کے سب اکٹھے نماز پڑھیں گے، ایک تو گھر کا ماحول بنے گا، دوسرا نماز کا ماحول بنے گا۔ اب ایک بندہ ایک کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے بندے نے ادھر سے موبائل پکڑا ہوا ہے، تیسرا وہاں ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آوازیں آ رہی ہیں، تو بتائیے کہ اس کی نماز میں یکسوئی ہوگی؟ کبھی بھی گھر میں ماحول نہیں بن پائے گا۔ ایک پڑھے گا، دوسرے نے پڑھی نہیں پڑھی اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، ہر بچہ بچی اپنی کمرے میں، اب ہمیں کیا معلوم کہ اس نے نماز پڑھی؟ وہ کہتے تھوڑی دیر تک میں پڑھ لوں گی، یا وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر تک پڑھ لوں گا۔ اب بچوں نے پڑھی نہیں پڑھی آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے، جب ایک وقت مقرر ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ نے مردوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کیا ہے کہ جماعت کا ایک وقت ہے، اذان کا ایک وقت ہے، اس کے بعد جماعت ایک وقت میں ہوگی، تاکہ سارے اکٹھے آ کر کے نماز پڑھیں۔ اس سے ایک ماحول بنتا ہے، آپس میں ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ اسی طرح گھروں میں ماحول زندہ کرنے کے لیے نماز کا ایک وقت جب اذان ہو جائے تو اس کی ہم پابندی کر لیں کہ اس وقت میں صرف اور صرف نماز ہوگی اور کوئی کام نہیں ہوگا، یا نماز کی تیاری ہوگی، لیکن اس آدھے گھنٹے میں گھر میں ٹیلی ویژن نہیں چلے گا، اس آدھے پونے گھنٹے میں گھر میں کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا، سب کے سب جو ہی اذان ہوگی تو موبائل رکھ دیں گے سائڈ پر۔ اس طرح سے انشاءاللہ آپ کریں گے تو گھر میں انشاءاللہ ماحول بنے گا۔ اگر بچپن سے ہی بچوں کی نماز کی عادت بن گئی، اللہ سے لینا اسے آ گیا، تو ساری زندگی یہ بچپن کی عادت 55 تک چلتی ہے، یعنی یہ پختہ ہوتی ہے، اور ساری زندگی انسان اسی پر چلتا ہے، اسی راہ پر گامزن رہتا ہے جس پر بچے کو بچپن میں لگا دیا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اب جو وقت آپ کا ایسا ہوگا کہ جس وقت میں آپ نے سب کو روک دینا، اس وقت میں ہی تلاوت ہو جائے، اس وقت میں ہی ذکر ہو جائے، کیسے ہی اچھا ہو کہ گھر میں ایک 15 منٹ 20 منٹ ایسے رکھیں کہ اس وقت میں صرف ذکر ہوگا۔ سب کو بتاؤ کہ 9 بجے رات ذکر ہوتا ہے ہمارے گھر میں، سب اپنی اپنی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، کوئی اور جو تلاوت کرنی ہے تلاوت کر لیں۔ لیکن اس وقت میں مصروفیت اتنی ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ آج سب سے بڑی ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ اولادوں کے پاس وقت ہے والدین کے لیے، نہ والدین کے پاس وقت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ گھروں میں اگر آ بھی جائیں تو ہم موبائل سے ہمیں فرصت نہیں، بچے اپنے موبائل میں لگے ہوئے، ہم اپنے موبائل میں لگے ہوئے، کوئی کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں۔ دن بھر بیٹوں نے بچوں نے کیا کیا یہ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ باپ دن بھر کیا کرتا رہا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس پر سلام پر جب بات ہوئی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی پابندی کریں، گھر میں آ کر سلام کریں۔ باہر سے باپ آیا تھکا آ رہا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، ہر ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، اور یہ بیچارہ تھکا آ رہا آ کر بیٹھ کر خود پانی ڈھونڈ رہا ہے، فریج میں جا کر کے کھانا ڈھونڈ رہا ہے، اس کو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ موبائل سے، وہ کہتے ہیں نا کہ موبائل نے جو دور کے لوگ ہیں ان کو قریب کر دیا، لیکن جو قریب تھے ان کو دور کر دیا۔ گھر کے اندر 10 کے 10 لوگ بیٹھے، سب دور ہیں، ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں، اور دور کے لوگوں سے اس نے رابطہ قائم کرا دیا۔ تو ہم اولاد پر ذرا کنٹرول، خاص طور پر ہم موبائل جب اولاد کو، کوشش تو پہلے یہ کرنی چاہیے کہ کوئی، ویسے تو یہ ہمارے یعنی سمجھے کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے۔ بچے جب رو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چپ کرانے کا ایک ہی ہمارے پاس آخری طریقہ رہ گیا کہ ہم اس کو موبائل دے دیتے ہیں، یہ لو پکڑو اور کارٹون دیکھو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم سکون ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے چپ کرانے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا ہے، اور ہم اسی میں سہولت سمجھتے ہیں کہ وہ گھنٹوں موبائل دیکھتا رہے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہے۔ تو بہرحال تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ اپنے گھروں کو آباد کرو، نمازوں سے آباد کرو. اور پھر اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اور آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ سنت، فرض تو یہاں فرض جو ہے نا وہ مسجد میں آ کر پڑھنے ہیں، لیکن سنتیں گھر میں جا کر پڑھنی ہیں، نوافل گھر میں جا کر پڑھنے ہیں. اور جب مرد بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو پہلے وہاں سنتیں پڑھ کر کے آئے کہ جب آپ وضو کرنا شروع کریں گے تو ساتھ آپ کی اولادیں، بچے، بیوی، بچے سب کو آپ دیکھ رہے ہوں گے وضو کرنا شروع کیا نہیں کیا، کام چھوڑے نہیں چھوڑے. تو یوں انشاءاللہ جب آپ ان کو چھوڑ کر آئیں گے، نماز پڑھتا چھوڑ کر آئیں گے، واپس جب آپ فرض پڑھ کر کے یہاں سے جائیں تو ان کو جا کر دیکھیں اور انشاءاللہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ہوں گے. یوں گھر میں انشاءاللہ ماحول بن جائے گا. ایک کام تو یہ کریں کہ ہم گھروں میں نمازوں کو زندہ کریں. دو کام کہا کہ بچوں پر اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ نماز کے معاملے پر ہمارے یہ کہ رات بچوں کو یہ تصور ہی غلط دیا جاتا ہے. رات بچوں کو ہم جلدی سلانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. اگر ہم اس کو بدل کر یوں کہہ دیں، بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، ایک بچہ یہ مہینوں سنتا رہے گا یہ بات، سالہ سال سنتا رہے گا تو کبھی تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھے گی نا. تو ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح نماز، صبح اسکول جانا ہے. اس کو اگر یوں کہہ دے، بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو انشاءاللہ کبھی وہ اٹھے گا. ایک دن تو اس کے دل پر چوٹ یہ لگے گی. اور جس طرح ہم سکول میں اٹھاتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے یہ چھوٹا ہے ابھی بعد میں بڑا ہو کر سکول پڑھ لے گا، ہم ایسا نہیں کرتے نا. بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے، ہم اس کو زبردستی جا کر سکول میں چھوڑ کر کے آتے ہیں روتے ہوئے. ہم اس میں باپ بھی ماں بھی، حالانکہ ماں کتنی شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ آگے آگے ہوتی ہے اس کو بھیج کر آنا ہے. تو جتنی فکر ہمیں سکول کی ہے، ایسا نہیں کہ ہونی چاہیے، وہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، لیکن اتنی ہی فکر ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا ہو کر نماز پڑھ لے گا. بھائی بڑا ہو کر جب سکول نہیں پڑھ سکتا، بڑا ہو کر وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ آج اگر سکول آج وہ نماز نہیں پڑھے گا تو بڑے ہو کر کہاں سکول پڑھے گا، نماز کیسے پڑھے گا؟ تو جس طرح ہمیں سکول کی فکر ہے ہونی چاہیے، اسی طرح ہمیں نماز کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو آئندہ جب ہم نے بچوں کو سلانا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح سکول جانا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے. اور جب ہم خود صبح انشاءاللہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو ہماری اولادیں بھی اٹھیں گی. ہم خود سوئے رہیں گے، ان سے کہیں گے تم اٹھ جاؤ، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ نماز، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بات سمجھائی جائے کہ ہمیشہ بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. جھوٹ سب سے ایک ایسی بیماری ہے جو تمام جرائم کی جڑ ہے، وہ بنیاد ہے. جب یہ کسی بچے میں پختہ ہو جاتی ہے وہ زندگی بھر کبھی نہیں جاتی ہے. اور جھوٹ سے ہم جب بچے کو جب یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا تو اس کے سامنے خود بھی نہیں بولنا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آؤ بیٹا میں تمہیں چیز دیتی ہوں، جیسے بچے کو بلانے کے لیے آؤ میں تمہیں دیتی ہوں کچھ. تو جب میں ان کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اسے کچھ دینا تھا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے اسے کھجور دینی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے بلا کر کھجور نہ دیتی تو تم اس کے ساتھ جھوٹ بولتی. تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے کہ بچوں کو کہہ دینا اور پھر اپنا جو بچوں سے کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں کام کرو ہم تمہیں انعام دیں گے یا تمہیں یہ چیز لے کر دیں گے. پھر جب بچہ وہ کام کر دے ہم اس کی ویسی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس بات کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. دھوکہ وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ والدین سے سیکھتا ہے. اسی طرح باپ سویا ہوا ہے تو اگر باہر سے کوئی بندہ آ جائے تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا ان سے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچہ تو وہ کچا ہوتا ہے نا، اس نے تو ابھی جھوٹ سیکھا نہیں ہوتا، تو کبھی باہر جا کر کہہ دیتا ہے کہ انکل ابو کہہ رہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، کیونکہ اس نے تو ابھی جھوٹ نہیں سیکھا ہوا تھا، وہ کچا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. اس طرح سے جب بات ہوتی ہے تو بچہ گھر سے ہی جھوٹ سیکھتا ہے، اور یہ جھوٹ جب بولنا سیکھ جاتا ہے، اور آپ اندازہ کریں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ اتنی اہم بات ہے
ان کی تربیت میں سب نے واقعہ بچپن میں ہم نے بھی پڑھا، کتابوں میں ہر ایک نے پڑھا. جب وہ جانے لگے تو ماں نے ایک ہی نصیحت کی. وہ کیا نصیحت تھی؟ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے. ماں نے ایک ہی نصیحت کی کہ بیٹا سچ